نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ امام بخاری نے اس کتاب کو خود اپنی زندگی میں 90,000 لوگوں کو پڑھایا۔ اس زمانے میں کوئی مائک نہیں تھے، کوئی بڑے بڑے انتظامات نہیں تھے، لیکن شوق والے بہت تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ سنت زندہ ہو رہی ہے۔ بہرحال انہوں نے اس کتاب کو پڑھانے کے ساتھ بعد میں اس کتاب کو پڑھنے والوں کے لیے دعائیں کی، اور آپ کو معلوم ہے امام بخاری مستجاب الدعوات تھے، یعنی ان لوگوں میں سے تھے جو دعا کرتے اور قبول ہوتی تھی۔ لہٰذا یہ بات تجربے سے ثابت ہے کہ جن لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا انہیں ان دعاؤں کا حصہ ملا، وہ برکتیں حاصل ہوئیں۔ لیکن طبعاً اسباب کا اختیار کرنا تو بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ دوا کا بھی طریقہ بتایا ہے کہ دوا بھی کرو لیکن دعاؤں میں بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک بڑی وجہ تو یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں درود شریف کا کثرت سے ذکر آتا ہے، اس لیے جو شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے آپ کو معلوم ہے اس پر 10 رحمتیں آتی ہیں۔ تو جتنی احادیث آپ پڑھیں گے، جتنی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں گے، اتنی دفعہ دل میں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اور ہر دفعہ یہ کہنے پر 10 رحمتیں آپ پر نازل ہوتی چلی جائیں گی۔ لہٰذا اس کے پڑھنے میں اگر کوئی دقت ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو تو اسے پریشانی نہ سمجھے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کے فضل اور اس کے خاص کرم کے ساتھ ابتدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری نیت کو صرف اپنے لیے خالص کر لے، اور ہم اس کو صرف علم کی خاطر اور صرف دنیا کی برکتوں کی خاطر نہ پڑھیں، ہمیشہ ہمیشہ کی بھلائیوں کی خاطر پڑھیں اور عمل کی نیت سے پڑھیں۔ طریقہ ہمارا یہ ہوگا، یعنی مقصد ہمارا کیا ہے، صرف ترجمہ پڑھ لینا نہیں۔ یہ ترجمہ تو بہت سی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا، اور آپ اپنے گھر میں اپنے آرام دہ صوفے پر بیٹھ کر اس ترجمے کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم ان ورڈز کی ڈائریکٹ انڈرسٹینڈنگ حاصل کر سکیں، کہ یہ الفاظ ہمیں کہیں بھی ملے ہم ان کو ایک ہی نظر میں سمجھ جائیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ گویا اس کتاب اور ہمارے درمیان کوئی حجاب حائل نہ رہے، کوئی رکاوٹ نہ رہے، ہم بغیر کسی کی مدد کے براہ راست اس کتاب کو خود سمجھ سکیں، تاکہ کیے گئے ترجموں کی صحت کو بھی اچھی طرح جان لیں کہ جو ترجمے ہوئے ہیں اس میں کیا کچھ کیا گیا ہے۔ اور اس کے لیے جس طرح میں آپ کو قرآن پاک کا لفظی ترجمہ پڑھا چکی ہوں، اسی طرح ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کروں گی، اور مختصر تفسیر اور وہ تمام مضامین جو احادیث میں آتے چلے جائیں گے اس کی بھی ساتھ ساتھ وضاحت کرتی رہوں گی۔ لہٰذا اس مجلس سے فائدہ اٹھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ عربک ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہو، لیکن یہ میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص صرف مجلس میں برکت کے لیے آ کے بیٹھنا چاہے اور سننا چاہے تو بھی وہ آ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الشیخ الامام الحافظ ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرۃ البخاری رحمہ اللہ تعالی آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتاب ڈائریکٹ صرف بسم اللہ سے شروع ہو رہی ہے اور کوئی لمبا چوڑا خطبہ نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اپنی بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، ڈائریکٹ احادیث کی روایت شروع کر دی، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقدم رکھا اپنی بات پر۔ بسم اللہ سے کیوں ابتدا کی؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلے وحی نازل ہوئی تو کیا حکم تھا؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ پڑھو، کس سے پڑھو؟ بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو۔ تو پڑھنے کا سلیقہ اور ادب کیا ہے کہ بسم اللہ سے ابتدا کی جائے۔ قال کہا، الشیخ شیخ، الامام امام، الحافظ حافظ، ابو عبداللہ کنیت ہے امام بخاری کی، محمد نام، بن اسماعیل
اسماعیل کے بیٹے اسماعیل والد ہیں، بن ابراہیم، ابراہیم دادا ہیں، بن المغیرہ، مغیرہ پر دادا ہیں، اور یہی سب سے پہلے اسلام لائے، اس سے اوپر کا نام انہوں نے شامل نہیں کیا، اس لیے کہ آگے فرما رہے ہیں رحمہ اللہ. تو اللہ کی رحمت کا مستحق وہی ہوتا ہے جو اسلام میں داخل ہو جائے. البخاری جو بخارا کے رہنے والے ہیں. رحمہ اللہ تعالی آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے. بابن کیف کس طرح، کانا تھی، بدء ابتدا، الوحی وحی کی، الی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وا اور، قول کہنا یا فرمان، اللہ اللہ تعالی کا، جل بلند ہے، ذکرہ ذکر اس کا، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، انا بے شک ہم نے، اوحینا وحی کی ہم نے، الیک آپ کی طرف، کما جیسا کہ، اوحینا وحی کی ہم نے، الی نوح طرف نوح کے علیہ السلام، والنبیین اور نبیوں کے، من بعدہ اس کے بعد. امام بخاری باب یعنی عنوان کیا باندھتے ہیں، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے آئی، یہ ہے باب کا عنوان. اور اس میں سب سے پہلے قرآن پاک سے دلیل لاتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ انا اوحینا الیک، کہ ہم نے آپ کی طرف ایسے ہی وحی کی، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، جیسا کہ ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کئی انبیاء پر وحی نازل کی. امام بخاری نے صرف آیت کا ایک حصہ لکھا ہے، جبکہ مزید آتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اور ہم نے وحی کی تھی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہم السلام جمیعاً پر. وآتینا داود زبورا، اور داؤد کو تو ہم نے زبور عطا کی. ورسلن اور یہ رسول ہیں، قد قصصناہم علیک من قبل جن کا ذکر ہم آپ سے پہلے کر چکے ہیں. ورسلن اور کچھ رسول ہیں، لم نقصصہم علیک جن کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا، یعنی ان کی طرف بھی وحی اتاری گئی. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے، بات کی جاتی ہے کسی سے. اب یہاں پر اس آیت میں اور اس سارے حصے میں جو سب سے اہم لفظ ہے وہ وحی ہے. واوحی، یہ وحی کا معنی ہوتا ہے خفیہ اشارہ، جسے اشارہ کرنے والے اور جس کی طرف کیا جائے اس کے سوا کوئی اور نہ جان سکے. اس میں بڑی ایک دلچسپ بات ملتی ہے کہ ابن عربی کے پاس کچھ لوگ آئے، ابن عربی کا نام تو سن رکھا ہوگا نا، اس کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں وحی کے بارے میں کچھ بتاؤ. تو اس نے کہا میں وحی کے بارے میں کیا بتا سکتا ہوں، کیونکہ مجھ پر تو کبھی وحی آئی ہی نہیں، میں اس کو ایکسپلین کر ہی نہیں سکتا کہ جو چیز میں نے ایکسپیرینس ہی نہیں کی میں اسے کیسے ایکسپریس کروں، اسے کیسے بتاؤں کہ وہ کیا چیز تھی. لیکن لغت کی کتابوں میں ڈکشنریز میں اس کا معنی جو لکھا ہوا ہے خفیہ اشارہ، تیز اشارہ. یہاں مراد ہے وہ رابطہ، وہ سلسلہ، وہ چیز جو انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالی کی طرف سے براہ راست، بالواسطہ یا بلا واسطہ عطا ہوتی ہے لوگوں کی اصلاح یا فرائض نبوت کو ادا کرنے کے لیے. اور امام بخاری سب سے پہلے وحی سے کیوں ابتدا کرتے؟ اس لیے کہ وحی بنیاد ہے تمام علم دین کی. علم دین ہمیں وحی سے حاصل ہوتا ہے. دنیا میں بہت سے علوم ہیں اور باقی علوم کہاں سے حاصل ہوتے ہیں؟ عقل سے، تجربے سے، مشاہدے سے، تاریخ سے، ماضی سے، حال کے تجربات سے، تخیلات سے. لیکن دین کا علم، اس میں نہ عقل کو دخل ہے، نہ تجربات کو دخل ہے، نہ اسی قسم کی کسی اور چیز کو. اس کا سارا انحصار وحی پر ہے. اور اسی لیے وحی کے آنے کا طریقہ جاننا اور وحی کے بارے میں معلومات ہونا بڑا ضروری ہے.
وحی کی دو اقسام ہیں، ایک وحی مطلوع جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس سے مراد قرآن ہے، اور دوسری قسم وحی غیر مطلوع. وہی غیر مطلوب جس کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی گئی اور آپ نے مختلف مواقع پر اس کے مطابق یا تو بول کر لوگوں کی ترشید کی، یا ان کو ہدایت دی، یا ان کو بات سمجھائی، یا پھر اپنے عمل سے کر کے بتائی، یا ان کی کسی بات کو پسند یا ناپسند کیا، یا آپ نے اپنی ساری زندگی میں جو کچھ اعمال کیے ان سب پر مشتمل ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ تمام انبیاء کے ساتھ ہوا. دیگر لوگوں کو جیسے اولیاء اللہ وغیرہ کو جو اشارات ہوتے ہیں اس کو وحی نہیں کہا جاتا، اس کو الہام بولا جاتا ہے. ہم حدیث پر آتے ہیں، حدثنا الحمیدی، حدثنا بیان کیا ہم سے. آپ کتاب میں دیکھیں گے کہ کبھی لفظ آئے گا حدثنا، کبھی آئے گا اخبرنا، کبھی آئے گا قرأ علینا، کبھی آئے گا سمعت، کبھی آئے گا عن. یہ وسائل ہیں، ذریعے ہیں، الفاظ ہیں، آلات ہیں حدیث کو حاصل کرنے کی. اور یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ امام بخاری کو یہ حدیث کس طرح ملی، امام بخاری کو کیسے پتہ چلی. تو حدثنا کا لفظی معنی ہوتا ہے ہم سے بیان کیا، ہم کو بتایا. اب آپ دیکھیں کہ لکھنے والے تو صرف امام بخاری ہیں، لیکن یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ حدثنا، ہم کو بتایا؟ یہ اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ جب امام بخاری نے اپنے استاد جن کا نام یہاں حمیدی لکھا ہوا ہے ان سے یہ حدیث حاصل کی تو وہ اکیلے نہیں تھے، وہ ایک گروہ میں تھے، ایک جماعت میں تھے. بہت سے لوگوں نے ان کے ساتھ اور بھی سنا تھا، اس بات کو لیا تھا. دوسری بات یہ کہ حدثنا عموماً اس وقت استعمال ہوتا ہے جب استاد پڑھ رہا ہو اور طالب علم سن رہا ہو. لیکن اگر استاد بیٹھا ہو، طالب علم پڑھ رہا ہو اور طالب علم بھی سن رہے ہو، استاد بھی سن رہا ہو، اور استاد ہر حدیث کے سننے کے بعد اس کی تصدیق کر دے کہ ہاں ٹھیک ہے، اپنی زبان سے یا اپنے اشارے سے کہ ہاں جو کچھ تم نے پڑھا ہے، یعنی وہ پڑھنا کہاں سے ہوتا تھا؟ بعض اوقات استاد کی کتاب سے ہوتا تھا. تو اس کو بھی طالب علموں کو اجازت ہوتی تھی کہ وہ جب آگے بتائیں تو استاد کی طرف منسوب کر کے بتائیں، طالب علم کی طرف نہیں. طالب علم تو اسی طرح بولتا تھا جیسے یہ مائک میں آواز زور سے آ رہی ہے. تو مثلاً اب اگر میں آپ کو کوئی بات بتا رہی ہوں تو میری ڈائریکٹ آواز تو آپ نہیں سن رہے، اس اسپیکر کے تھرو سن رہے ہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم سے اسپیکر نے کہا، بلکہ یہ کہیں گے کہ ہم سے فلاں نے کہا. اس طرح اگر کوئی حدیث روایت ہوتی تو اس کو اخبرنا کہا جاتا، ہمیں خبر دی. امام بخاری حدثنا اور اخبرنا دونوں میں فرق نہیں کرتے، ان کے نزدیک دونوں تقریباً ایک ہی چیز ہے. لیکن امام مسلم بہت ضبط کے ساتھ اس میں فرق کرتے ہیں. امام مسلم کے ہاں بڑی شدت کے ساتھ اس بات کی پابندی ملتی ہے کہ اگر استاد بولا تو وہ کہیں گے حدثنا، اگر شاگرد نے پڑھا تو کیا کہیں گے؟ اخبرنا. امام مالک بھی اخبرنا ہی کو ترجیح دیتے تھے. طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مختلف اساتذہ اپنی جمع کی ہوئی احادیث لوگوں کو سناتے، اور سناتے وقت وہ اپنے استاد کا نام لیتے اور وہ اس سے اوپر کے نام لیتے حتیٰ کہ وہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی. حدثنا صرف زبانی تعلیم کے لیے نہیں استعمال ہوتا. بہت سے لوگوں نے یہ اعتراض بھی کیا، جی بخاری میں لکھا ہوا حدثنا ہم سے بیان کیا، لہٰذا بخاری میں جو کچھ ہے وہ صرف زبانی کلامی باتیں ہیں. حدثنا کا مطلب ہے استاد نے ہم کو بتایا. اور استاد کیسے بتایا کرتا تھا؟ بعض اوقات استاد اپنے حافظے سے تعلیم دیتا تھا، بعض اوقات وہ اپنی کتاب سے پڑھ کر دوسروں کو سناتا. طالب علموں میں بھی دو طرح کے تھے، بعض لکھ لیا کرتے تھے اور بعض صرف زبانی سن کر اس کو یاد کرتے تھے. دونوں طرح اجازت تھی. پھر آپ دیکھیں کہ جو لکھ لیتے تھے وہ استاد کے جانے کے بعد وہیں بیٹھے رہتے اور استاد کی کتاب کے ساتھ اپنی لکھی ہوئی چیزوں کو کمپیئر کرتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی چھٹ تو نہیں گیا، کہیں ہم سے کوئی اضافہ تو نہیں ہو گیا. اور صرف وہ لوگ پھر آگے حدیث روایت کر سکتے تھے جن کو استاد اجازت دیتا تھا. میرا پی ایچ ڈی کا جو تھیسس ہے وہ اجازت ہی کے موضوع پر ہے. یہ حدیث کو بیان کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور یہ ایک طرح کا وہ سرٹیفکیٹ ہے، جیسے آج کل ہمارے اسکول کالجز میں سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں کہ یہ شخص پڑھا سکتا ہے، یہ اس کو جاب دی جا سکتی ہے.
تو اسی طرح استاد بھی ان دنوں میں اجازت دیتے اور بعض اوقات طالب علم کی کتاب کے اوپر ہی لکھ دیا کرتے تھے کہ اس طالب علم نے یہ کتاب مجھ سے پڑھ رکھی ہے، میں اس کو آگے پڑھانے کی اجازت دیتا ہوں. وہ اجازت سرٹیفکیٹ جو ہوتے تھے، وہ لائسنس جو ہوتا تھا، وہ شہادت جو ہوتی تھی، وہ لے کر پھر وہ آگے پڑھاتے. اور جو بھی طالب علم لینے والے ہوتے تھے وہ اپنے استاد کی اس چیز کو جانتے تھے کہ اس کا استاد کون ہے، اس نے کہاں سے لیا ہے. اور یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی تھی، اس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی کہ کسی شخص نے علم کس سے حاصل کیا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ علم کی خاطر سینکڑوں میل اور ہزاروں میل کا سفر کیا کرتے تھے. صحرا نوردی اور دشت اور بر و بحر اور بیابان کچھ نہ چھوڑے اس علم کی خاطر و جہاد کی خاطر. آپ دیکھیں گے کہ آج صحابہ کرام کے سب کے مزار ہمیں مدینہ میں نہیں ملتے، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے صرف برکت کے لیے مدینہ رہنا ہی نہیں پسند کیا، بلکہ ہر جگہ پھیل گئے. کچھ سیکھنے کے لیے پھیل گئے، کچھ سیکھ کر سکھانے کے لیے پھیل گئے. تو بہرحال یہاں پر امام بخاری کیا کہتے ہیں؟ حدثنا، بیان کیا ہم سے، الحمیدی عبداللہ ابن الزبیر. حمیدی نے جن کا نام عبداللہ ابن الزبیر ہے، یہ ان کے قریشی اساتذہ میں سب سے زیادہ سمجھدار تھے. افقہ کا لفظ آتا ہے ان کے لیے، یعنی امام بخاری کے 1000 سے زیادہ استاد ہیں. اور ان کو پھر کیٹاگرائز کیا گیا کہ کس شہر، کس علاقے، کس جگہ کے، کس کس نسب کے. تو قریش قبیلہ کے جتنے اساتذہ تھے ان میں حمیدی سب سے بہترین تھے. قال حدثنا سفیان، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ حمیدی کہتے ہیں حدثنا سفیان، ہمیں سفیان نے بتایا، ہم سے یہ حدیث سفیان نے بیان کی. یہاں سفیان سے مراد سفیان بن عیینہ ہے، یہ مکہ کے رہنے والے تھے. مختلف علاقوں میں جو حدیث کے ائمہ گزرے ہیں، جنہوں نے حدیث پر کتابیں سب سے پہلے لکھی، ان میں مکہ میں سفیان ابن عیینہ کا نام بہت بلند ہے. حدثنا یحییٰ بن سعید الانصاری، ہم سے یحییٰ بن سعید انصاری نے بیان کیا. قال، وہ کہتے ہیں، اخبرنی. اب آپ دیکھ لیں، حدثنا کے بعد کیا آ گیا؟ اخبرنی، مجھ سے بیان کیا. یعنی جب میں نے ان سے یہ حدیث لی تو میں اکیلا تھا. کس نے بیان کیا؟ محمد ابن ابراہیم التیمی. یہ محمد بن ابراہیم تیمی جو ہیں تابعین میں سے ہیں. انہ سمع، کہ انہوں نے سنا تھا. سمع یعنی یہ حدیث سن کر لی، کتاب سے نہیں لی صرف. یعنی اس دور میں صرف لکھا ہوا علم قابل قبول نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ لکھی ہوئی چیز میں غلطی ہو سکتی ہے، زبر کو زیر، زیر کو پیش پڑھا جا سکتا ہے. لیکن جب استاد کے منہ سے ایک بات لی جائے تو وہ چیز لکھے ہوئے پر مزید ایک اس کی سند ہوتی تھی. اسی لیے ہم دیکھتے کہ سننے کے لیے ہزاروں میل کے سفر طے کیے گئے. اب یہاں پر ایک آپ کو حدثنا مل رہا ہے، پھر اخبرنی مل رہا ہے، پھر سمع مل رہا ہے. کیا امام بخاری کے لیے کافی نہیں تھا کہ وہ کہتے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آگے حدیث بیان کر دیتے؟ نہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ تحقیق کس طرح ہوئی اور کتنے پریسائز انداز میں ہوئی کہ اس چیز کو بھی نہیں بدلا انہوں نے. یعنی سب جگہ یہ ہو سکتا تھا حدثنا حدثنا حدثنا، نہیں. جہاں حدثنا ہے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کس نے کس سے کس طریقے سے لی. یعنی لوگوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ حدیث جو میں تمہیں دے رہا ہوں مجھ تک اس منزل کو طے کر کے یہ پہنچی ہے، اس شخص کے ذریعے، اور اس شخص کے حدیث لینے کا طریقہ یہ تھا. انہ سمع علقمۃ، علقمہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابی تھے. علقمۃ ابن وقاص اللیثی یقول، وہ کہتے ہیں، سمعت، میں نے سنا، عمر ابن الخطاب، عمر بن خطاب کو، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، علی المنبر. اب یہاں یہ بھی بتاتے ہیں کہ کہاں سنا، کس جگہ تھے وہ؟ منبر پر تھے، یعنی لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے. اب آپ دیکھیں کہ خطبہ جب انسان دیتا ہے تو وہ اکیلا تو نہیں سن رہا ہوتا. ایک شخص خطبہ تو دیا ہی اس وقت جاتا ہے جب بہت سارے لوگ سننے والے ہوں. اس لیے جب وہ یہ کہتے ہیں نا میں نے سنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سن کے بیان تو وہ اکیلے کر رہے ہیں. ایسی حدیث جس کا ایک راوی ہو، اس حدیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ غریب. غریب کہا جاتا ہے. غریب یہ نہیں کہ اس کے پاس پیسے نہیں، مفلس ہے، اس معنی میں غریب نہیں. غریب غربت اور غرابت کا مطلب ہے تنہا روایت کرنے والا ہے وہ تنہا روایت کرنے والا، لیکن چونکہ ممبر پہ سنا اس لیے بہت سے صرف کنفرم کرنے والے تھے. مثلا آپ دیکھیں کہ آپ میں سے اگر ایک شخص پورے وفد کی طرف سے بولتا ہے اور وفد اس کے خلاف کچھ نہیں کہتا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ سارے اس کے ہم نوا ہیں.
کیونکہ ہر شخص تو نہیں بول سکتا، اگر سب بولیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. لہٰذا اس حدیث کو اس سند کے ساتھ روایت کرنے والے کون ہیں؟ علقمہ ہیں، ان سے محمد بن ابراہیم ہے، ان سے یحییٰ ہے، ان سے سفیان ہے، ان سے حمیدی ہیں، اور حمیدی سے بخاری نے لیا. منبر پر تھے، کیا فرما رہے تھے؟ سمعت، میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، آپ فرماتے تھے، کیا؟ انما، بے شک، الاعمال، اعمال، بالنیات، ساتھ نیتوں کے ہیں، وانما، اور بے شک، لکل امرئ، لکل، واسطے ہر، امرئ، انسان کے، ما نوا، جو اس نے نیت کی، ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی. فمن، تو جو کوئی، کانت، ہوئی یا تھی، ہجرتہ، ہجرت اس کی، الی دنیا، دنیا کی طرف یا دنیا کی خاطر، یصیبھا، کہ حاصل کرے اس کو، او یا الی امرأۃ، کسی عورت کی طرف، ینکحھا، نکاح کرے اس سے، فہجرتہ، تو ہجرت اس کی، الی، طرف، ما، جو، ہاجرہ، اس نے ہجرت کی، الیہ، طرف اس کے، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس چیز کے لیے اس نے ہجرت کی. اب یہاں پر جو اہم ترین حصہ ہے حدیث کا، یا جو لب لباب ہے حدیث کا، یا جو کلمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، اور آخر تک، الیہ تک. سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اعمال کیا ہوتے ہیں. اعمال انسان کے، اس کی سوچ، اس کا قول، اس کا فعل، اس کے دوسروں کے ساتھ معاملات، یہ تمام چیزیں اعمال میں شامل ہیں. کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، مثلا کسی کے بارے میں کچھ سوچتا ہے تو جس نیت کے ساتھ سوچتا ہے، جو بولتا ہے جس نیت سے بولتا ہے، جو کرتا ہے جس نیت کے ساتھ کرتا ہے، اور پھر کرنے میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. کرنے میں بنیادی طور پر عبادات ہیں، تو یہاں اعمال سے مراد عبادات ہیں خصوصاً، اور عموماً تمام اعمال جن کا تعلق انسان کی زندگی کے کسی بھی گوشے سے ہو. پھر آپ دیکھیں کہ عبادات اور عادات آپ لکھ لیجئے، خصوصاً کے لیے عبادات اور عموماً کے لیے عادات، کہ ان کا انحصار، یعنی کس چیز کا؟ ان کی قبولیت کا انحصار، ان کی جزا اور سزا کا انحصار کس پر ہے؟ بالنیات، نیتوں پر ہے. نیات، نیت کی جمع ہے. نیت کا روٹ جو ہے نون واو یہ ہے. آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا، ان اللہ فالق الحب والنوا، نوا کہتے ہیں گٹلی کو، کسی چیز کا اندر کا حصہ جو نظر نہ آئے باہر سے. حب دانے کو کہتے ہیں، دانا تو باہر سے بھی نظر آتا ہے، لیکن نوا پھل کے اندر ہوتی ہے، بالکل چھپی ہوئی گٹلی. اب گٹلی کا کیا کام ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک پودے کا انحصار کس پر ہے؟ گٹلی پر ہے، بیج پر ہے. اسی طرح عمل ایک درخت ہے جس کی بنیاد نیت ہے. اور اس سے مراد کیا ہے؟ اصطلاح میں نیت کہتے ہیں قصد اور عزم دل کا کسی بھی کام کی کرنے کے لیے. عربی میں بولیں گے عزم القلب علی امر من الامور، کاموں میں سے کسی کام پر ارادہ کرنا. وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے. کیا وہی ہے؟ یعنی وہی جزا ہے، اتنی ہی جزا ہے، ویسی ہی جزا ہے. ما نوى، جو اس نے نیت کی، نوا یہاں فعل ہے. فمن کانت ہجرتہ الی دنیا، اگر کسی نے ہجرت اس لیے کی، اور ہجرت کا مطلب لفظی کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دینا. الخروج من ارض الی ارض، ایک زمین سے دوسری زمین پہ چلے جانا. اور اسلام میں ہجرت کس کو بولتے ہیں؟ دار الکفر سے دار الاسلام پہ چلے جانا، کفر کا گھر چھوڑ کے اسلام کی طرف چلے جانا. یہاں مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو لوگوں نے مکہ چھوڑ کر مدینے کا سفر اختیار کیا، اس کو ہجرت کہا گیا. فمن کانت ہجرتہ، تو جس کی ہجرت کا مقصد کیا تھا؟ الی دنیا، دنیا کا کوئی مال کمانا، دنیا کے فائدے حاصل کرنا. یصیبھا، وہ پالے گا اس کو. ٹھیک ہے، یصیبھا یحصلھا، اسے پالے گا، یعنی دنیا مل جائے گی اس کو. جسے قرآن پاک میں بھی آتا نا کہ من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا، جو دنیا چاہے گا دنیا دے دیں گے، جو آخرت چاہے گا آخرت دے دیں گے. تو یہاں پر مطلب کیا ہے کہ جس نے ہجرت اس لیے کی کہ دنیا پا سکے، تو اس کے لیے دنیا ہی کا فائدہ ہے جو اس کی قسمت میں ہے. او الی امرأۃ، یا کسی عورت کی نیت سے ہجرت کی، یا کسی عورت
کے پاس جانے کے لیے کہ ینکحھا اس سے نکاح کر لے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ تو ایسی صورت میں ایک زمین سے دوسری طرف جانا اس ہجرت اس گھر بار چھوڑنے کا اجر و ثواب نہیں ہوگا، اس کی جزا وہی چیز ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہوگی کہ وہ اس کو مل گئی اور بات ختم۔ لیکن اگر کسی نے ہجرت اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کی تو اس کو وہی اجر ملے گا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کہ امام بخاری نے باب تو باندھا کیف کان بدء الوحی اور بات نیت پہ آ گئی، یہ کیوں؟ ہاں اس لیے کہ نیت پر ہی تو سارے عمل کا دار و مدار ہے۔ یہ ایک طرح سے کتاب کا مقدمہ ہے، پیش لفظ ہے کہ اے طالب علم جو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے ہو یہ پڑھنے کے لیے، ہجرت کر کے آئے ہو نا، ہجرت کا لفظی مطلب تو چھوڑنا ہے، بچے چھوڑے پیچھے، گھر چھوڑا، بہت سے کام چھوڑے، کسی نے شادی بیاہ چھوڑا، کسی نے اور میل ملاقات چھوڑے، بڑی سی دلچسپیوں کو چھوڑ کے یہاں پہنچے۔ سوچو تو صحیح کس لیے پہنچے، کیا کرنے کو آئے، کیا چاہتے ہو، کس کی رضا کے لیے، کس کو دکھانے کے لیے، کس کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے، کیا نیت ہے تمہاری؟ اللہ اور اس کا رسول، صرف اور صرف اس کی محبت، اور جو اس لیے آئے گا اسے کیا ملے گا؟ وہ مل جائے گا جس کے لیے وہ نکل کر آیا۔ اور اگر کوئی کسی اور مقصد کے لیے آیا ہے کہ جا کے اپنی ذرا دوستوں سہیلیوں سے ملاقات کر رہا ہوں یا کوئی اور دنیا کے کام کر رہا ہوں وہاں پر، ہر ایک کی نیت اس کے ساتھ ہے، تو اس کے لیے پھر اس علم میں سے کچھ بھی نہیں، وہ تو یحمل اسفارا، صرف گدھے کی طرح کتابیں لاد کے علم کا ذخیرہ اٹھا کے یہاں سے چلا جائے گا، وہ نہیں ملے گا جس کے لیے اس کو آنا تھا۔ اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا وہ حدیث بھی کہ من طلب العلم لیباہی بہ العلماء ویماری بہ السفہاء او لیصرف وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار۔ من طلب العلم، جس نے علم اس لیے حاصل کیا، لیباہی بہ العلماء کہ علماء پر فخر جتا سکے، ان کا مقابلہ کر سکے کہ فلاں عالم میں اس سے بڑا عالم بن کے دکھاتا ہوں، ایسی تیسی اس کی، وہ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ؟ نہیں، کسی انسان سے مقابلے کے لیے نہیں۔ وَيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاء، اور اس لیے سیکھتا ہے کہ لوگوں سے بحثیں کر سکے، جھگڑے کر سکے، بے وقوف بنا سکے دوسروں کو، یماریہ، ان کے ساتھ حجت بازی کرے، ان کے اوپر فتوے لگائے کفر اور فسق اور بدعت ضلالت کے، نادانوں کے ساتھ نادانی کا معاملہ کرے، او یا اس کی نیت یہ ہے لیصرف وجوہ الناس الیہ کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لے، کہ لوگوں کو بتا سکے دیکھو میں نے یہ چیز پڑھی ہے لہٰذا آؤ میرے پاس، میرے ساتھ مل جاؤ۔ یہ ساری نیتیں کیا ہیں؟ ان کا نتیجہ، ان کا انجام، ان کا ٹھکانہ ادخلہ اللہ النار، آگ، کوئی برکت، کوئی جزا اور کوئی خیر اور فیض نہیں۔ لہذا علم حدیث کو پڑھنے کے لیے خاص طور پر نیت کا خلوص انتہائی ضروری ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ صرف یہ علم حدیث کے لیے نہیں، ہماری ساری زندگی میں مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ کسی کے سامنے بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ لوگ کہیں کہ ہائے یہ کتنے اچھی نماز پڑھتا ہے۔ جو لوگ سر ڈھانکتے ہیں ان کے سامنے سر ڈھانک لیں کہ وہ ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائیں۔ جو لوگ دین کی باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے دین کی باتیں شروع کر دے کہ ان کی توجہ حاصل کر سکے یا ان کی نظروں میں اچھا بن سکے۔ تو ایسی دین کی بات کرنا، اللہ رسول کی بات کرنا، ایسا سر ڈھانکنا، کوئی بھی ایسا کام، ایسی لمبی نمازیں پڑھنا، یہ سب کیا ہے؟ بیکار کے کام، ان کو کوئی ثواب اور کوئی اجر نہیں ملے گا۔ روزہ انسان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں خود اس کی جزا دوں گا۔ لیکن اگر انسان اس لیے رکھتا ہے کہ وہ ذرا اسمارٹ ہو جائے، ویسے تو ڈائٹنگ ہو نہیں سکتی، چلے تو مجبوری ہو جاتی ہے، تو اس میں جتنی پھر اللہ کے لیے بات ہوگی اتنا ہی اس کا جزا ملے گی۔ مثلاً ایک انسان کسی دعوت پہ جاتا ہے اور ٹھیک سے کھانا نہیں کھاتا یہ دکھانے کے لیے کہ میں تو بہت کم کھاتا ہوں، تو اس کا یہ کم کھانا دوہرا نقصان ہے۔ دنیا میں بھی اس کو کچھ نہ ملا، وہ محروم کیا بڑی اچھی دعوت سے اپنے آپ کو، اور آخرت میں بھی اس کی کوئی جزا نہیں کہ آپ نے کم کھایا، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں زیادہ نہیں کھاتا۔ اسلام اس قسم کی دو رخی پالیسی اور ڈبل سٹینڈرڈز اور اس قسم کی دھوکے بازی سے انسان کو باہر نکالتا ہے، اس کی کنٹرڈکشن اور اس کے کانفلکٹس کو۔ اصل چیز کیا ہے کہ انسان چھپ کے بھی وہی معاملہ کرے جو سب کے سامنے کر رہا ہے۔ یہ چیز انسان کو بے خوف کر دیتی ہے، اس کے اندر جرأت پیدا کرتی ہے۔ لیکن انسان جب اپنے اوپر خول چڑھاتا ہے، یہاں کچھ ہے وہاں کچھ ہے، تو وہ اپنے لیے پریشانیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ لہذا جب بھی کوئی نقصان اٹھانے لگے تو اس کو اللہ کے لیے اٹھا لے،
اگر کم کھائیں تو اللہ کے لیے کم کھائیں، دیکھیں کتنا جزا دے گا، وہ اس کی عبادت میں کتنا لطف آئے گا. لیکن نہیں صبر ہوتا تو پھر جو چھپ کے کھاتے وہی سب کے سامنے بھی کھا لے. یہی دراصل لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ لوگوں کی غلامی سے نکل آؤ. یہ بات اپنی زندگی سے باہر پھینک دو، ہائے لوگ کیا کہیں گے، جو مرضی کہتے رہیں، سو وٹ، کیا ہو جائے گا. اصل نیت کیا ہو، میرا رب کیا کہے گا، وہ کیا دیکھ رہا ہوگا، وہ تو ہر وقت مجھے دیکھتا، وہ کیا سوچ رہا ہوگا، میرے بارے میں اس کا غضب ہوگا یا اس کی رحمت برس رہی